جی ناظرین، آج جو ہے APMSO کی مناسبت سے یہاں پہ ہمارے جو ہے موجود ہیں رہنما APMSO کی. نام کیا ہے آپ کا؟ پہلے تو مجھے اپنا نام ہے. آرمش جو ہے یہاں پہ موجود ہے، APMSO کی رہنما ہے. آج کی جو پارٹی کی جو افطار پارٹی کی مناسبت سے آپ نے جو ریویوز دیے ہیں ہمارے ناظرین کو، اب مجھے یہ بتائیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں، جو فیمیلز ہوتی ہیں، ان کی کیا پارٹی میں مطلب سنی جاتی ہیں، چلتی ہے؟ بالکل، بلکہ ہماری اور پارٹیوں کے حساب سے جو ہے عورتوں کو یہاں پہ زیادہ عزت دی جاتی ہے، اور مطلب عورتوں اور باجیوں کے حقوق جو ہوتے ہیں، جو پورے کرنے ہوتے ہیں اس پر، اور عورتوں کی جو رائٹس ہوتے ہیں اس پہ ہم لوگ فائٹ کرتے ہیں. اچھا، اب تک کتنی فیمیلز کے لیے آپ فائٹ کر چکے ہیں؟ ہم نے جو ہے بہت ساری ایسی لڑکیوں کی فائٹ کری ہے جن کے پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے ان کو آگے بڑھنے کے لیے، تو ہم APMSO کی جو لڑکیاں ہیں ان کو وہاں سے. کیا ان فیوچر MKM کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے آپ؟ انشاءاللہ. جی ناظرین، آرمش ہمارے ساتھ موجود تھی. آگے ہمارے اور ناظرین جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ لیں گے، ان کے کچھ ریویوز ہم لیں گے. جہاں آج میں موجود ہوں آزاد جمیل صاحب کے ساتھ، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. آج کی جو ہے افطاری کے حوالے سے راز کی بات ہم جاننا چاہیں گے آزاد جمیل صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج راز کی بات تو نہیں، اب تو کھل گئی ہے، اب تو سب کے سامنے آ گئی ہے. چونکہ راز وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے شر چھپا ہو، اور خیر اس کو کہتے ہیں جس کو نمایاں کیا جائے. لیکن کچھ راز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو چھپانا ہی بہتر ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ظاہر کرنا وقت کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس راز نیوز چینل کا میں خراج تحسین ان کو پیش کرتا ہوں کہ جس انداز سے یہ کام کر رہے ہیں اور جس مثبت پہلو کو یہ لوگ چل رہے ہیں، اگر اسی طرح اس پہلو کو یہ لے کے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں، اور ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کا نفع ہمارا نفع ہے، پاکستان کا نقصان ہمارا نقصان ہے. ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے نفع نقصان سے وہ ہم خالی اور بچ جائیں. تو اس کے لیے کوشش یہ ہے، جس طرح اس چینل کا مثبت انداز ہے، اگر یہ اسی انداز کو لے کے چلتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان کے اچھے نمبر 1 چینلوں میں ان کا نام آئے گا، اور یہ ان کی کوشش ہی ہوگی انشاءاللہ. اچھا آزاد بھائی، ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا. آج کی جو افطاری کی مناسبت سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس افطار پارٹی میں آپ نے کیا چیز اسپیشلی نوٹ کری؟ کیا اسپیشلٹی آپ سمجھتے ہیں آج؟ دیکھیں، یہاں مسلمان تو آئے تھے، غیر مسلموں کو بھی میں نے دیکھا. یہاں پر ہمارے جو ہندو کمیونٹی ہے اور جو کرسچنز ہیں، وہ ان کو بھی میں نے دیکھا. تو یعنی اسلام ایک ایسا درس دیتا ہے افطار پہ، تو یہ تو صرف افطار پہ ہے. باقی 24 گھنٹے کی زندگی اور پورے اسلام کو اگر کوئی مد نظر دیکھتے ہوئے چلے، میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی غم آئے کیسے ہوگا، اس پہ کوئی پریشانی آئے کیسے ہوگی، اس کے ساتھ کوئی معاملات ہوں تو اس کے معاملات میں بھی بہتری ہے. اس کو اگر مشکلیں آ کے گھیرتی ہیں تو وہ بھی اس کے لیے کچھ میں خیر چھپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس خیر کو ڈھونڈیں. اور یہ آج کی محفل اسی چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہم اگر اکٹھے ہیں تو ہم اکثریت میں زیادہ ہوں گے، طاقت ہماری بھرپور ہوگی. اور اگر ہم بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، تو پھر یہ ٹوٹنا صرف ہمارا ٹوٹنا نہیں ہوگا، اس سے عوام بھی ٹوٹے گی، اس سے صوبے بٹیں گے، اور اس سے وہ تفرقے پیدا ہوں گے جس کا نقصان ہم بہت عرصے سے اٹھا رہے ہیں اور آگے بھی اٹھائیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے یہ ایونٹس، اس طرح اتحاد، اس طرح اتفاق، اس طرح قوت کا ہمیں درس دینا چاہیے. تمام سیاسی چیزوں کو، اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، تمام مذہبی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اخوت کا درس دینا، یہ اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہے. جی ناظرین، ماشاءاللہ بہت پیارے الفاظوں سے آزاد جمیل صاحب نے نوازا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک جذبہ، جنون، حب الوطنی کا سب رکھتے ہیں. ایک نعرے کے ساتھ میں چاہتا ہوں ہمارا جو ہے یہ آپ کا انٹرویو کلوز کریں. پاکستان کو نعرہ ہے اور سب اس پہ یکجا ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ وہ نعرہ لگوائیں. پاکستان زندہ باد. شکریہ. آج جو عوامی افطار کا یہاں اہتمام کیا گیا، اس حوالے سے ناصر صاحب سے ہم ان کے ریویوز لیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج کی افطار کی مناسبت سے کچھ ریویوز آپ اپنے ہمارے ناظرین کو دیں سر. دیکھیں، میں آپ کا جو راز ہے اس کو بالکل سب پہ آشکار کرتے ہیں، اس راز کو کہ یہ بہت اچھی افطار پارٹی تھی، اور اس میں مختلف سیاسی پارٹیز کے لوگ تھے،
मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र, सिविल सोसाइटी और बहुत सारे जो तबकात हैं वहाँ के लोग मौजूद थे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल के दौर में जब लसानियत की बात की जाए, जब मजहबी मनाफरत की बात की जाए, उस वक्त इस तरह की जो दावतें कह लें, इफ्तार पार्टियाँ कह लें, उसमें सबका मिलकर बैठना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज के दिन आपने क्या स्पेशल समझा? क्या आप समझते हैं कि एक वर्ड आप के लिए हो गए, स्पेशलिटी क्या है आज की? या डिश सब- में भी आप बोल सकते हो? सब साथ हैं और अच्छी बात है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राज न्यूज़ की इस काविश को सलाम और मेरी अल्लाह से दुआ कि इन फ्यूचर आने वाले वक्त में ये राज न्यूज़ ऐसे ऐसे राज अफशा करे जिससे पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हो, जुल्म का खात्मा हो। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने आज जो महफिल अफ्तार दे करके रमजानुल मुबारक के महीने में मोहब्बत भाईचारे के अमन को फरोग देकर एक प्लेटफॉर्म पर पूरे कराची को जमा किया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश कर। जी नाज़रीन, राज की बात आप माशाल्लाह जान चुके हैं। अफ्तार पार्टी में फारूक सत्तार साहब की बहुत सारे माशाल्लाह ऐसे भी लोग आए हैं जो यकीनन आप लोग जिनको देख के हैरान हो जाएंगे कि माशाल्लाह ऐसे लोग भी यहाँ पे मेजर आए हैं, आर्मी से और सिविलियन लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक भाई, आप मुझे ये बताएं कि आज की जो अफ्तार पार्टी थी आपकी, क्या आप समझते हैं कि वो कामयाब रही है? लेकिन ये सिर्फ इफ्तार पार्टी नहीं थी, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इफ्तार था, ये पाकिस्तान का इफ्तार था, ये पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दस्तरखान था। और किस्सा मुख्तसर ये कि हमने ज़्यादा दावत दी थी खवास को और कम दावत दी थी अवाम को। तो खवास तो बहरहाल आए, लेकिन अवाम इतनी बड़ी तादाद में आए क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फारूक भाई का इफ्तार है, ये अवामी इफ्तार है, ये खवास का इफ्तार हो ही नहीं सकता। और जो बुलाने पर आए उनका तो शुक्रिया, और जो बिन बुलाए आए उनका डबल शुक्रिया। फारूक भाई, अच्छा ये यकजहती और इत्तेहाद का पैगाम ईद का तोहफा भी है और ईदी भी है कराची के अवाम के लिए कि ये एक लॉन्चिंग है फारूक भाई की एक पूरी टीम की, जो इंशाल्लाह गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ बड़ी मोबिलाइजेशन करेगी, बड़ी तहरीक चलाएगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह लोगों के बुनियादी हुकूक को बहाल कराएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा एक मैं फनी सवाल आपसे करने वाला हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। ये बताएं कि आज स्पेशल डिश क्या थी फारूक भाई जो आपने छुप छुप के खाई हो? देखिए, आज की असल डिश मोहब्बत थी, जो खिलाने वालों ने भी दी और खाने वालों ने भी दी। तो मेरे ख्याल में ये बुनियादी मकसद यही था कि कसीरुल जहती इकाइयों को आपस में मिलाना, एक यकजहती इत्तेहाद और तहरीक कायम करना और आवाम की ताकत से उनके मसाइल हल करना, यही सियासत है। लोगों को मोहब्बत का पैगाम देना, भाईचारा, हम आंगी, ताकि आइंदा कोई ऐसी साजिश कामयाब ना हो जो मजहब, मसलक, रंग, नस्ल, इलाका, जबान की बुनियाद पर अगर हमारे दरमियान कोई तकसीम पैदा करे तो वो अपने मुंह की खाए और वो कामयाब ना हो। कराची इंशाल्लाह ऐसी साजिश का गढ़ नहीं बनेगा इंशाल्लाह।